اس میں پیر طریقت رئیس الانبیاء حضرت علامہ الحاج حافظ القاری سید اویس مصطفیٰ صاحب کو آنا ولادت کی وجہ سے جیسا کہ معلوم ہوا ہے حضرت تشریف نہیں لا سکتے. قصبے میں حضرت تشریف لائے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ قصبے میں حضرت کی ہم کو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شرعی مجبوری یا ضرورت انسانی کی بنیاد پر اگر کوئی نہیں آ سکا تو اس کے حق میں دعا کریں. اور پھر ماشاءاللہ ہمارا قصبہ تو اتنا حساس اور پڑھا لکھا ہے. بلگرام شریف کی خانقاہ 800 سال پرانی. اچھا وہاں کے جو اکابرین ہیں مشائخین ہیں وہ کچھ اس قدر صوفی ٹائپ کے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ عوام سے ان کی ٹچنگ نہیں تھی. بڑے باعمل بڑے بڑے ولی متقی پرہیزگار گزرے. پھر ان حضرات کی خدمت میں یہ عریضہ پیش کیا گیا کہ عوام آپ کے فیض سے سرفراز ہو, آپ لوگ میدان عمل میں بھی تشریف لائیں, عوام سے ٹچ ہوں اور اپنے فیضان سے مستفید. وہاں کے علماء, فقہا, صوفیاء, صلحاء, وہاں کے اکابرین اور مشائخین بہت اعلیٰ مقام ہیں. انہی کی نسل سے رئیس الانبیاء پیر طریقت حضرت علامہ سید اویس مصطفیٰ صاحب. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں جمال یار دیکھنا ہے تو بلگرام چلے جاؤ, نور کی بہار دیکھنا ہے تو بلگرام چلے جاؤ, شریعت کا وقار دیکھنا ہے تو بلگرام چلے جاؤ, غلام احمد مختار دیکھنا ہے تو بلگرام چلے جاؤ. سلطان شمس الدین التمش کی جو فوج بلگرام کو فتح کرنے آئی تھی, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کے جو سالار تھے وہ ان کے جد اعلیٰ حضرت سید محمد صاحب جن کو الدعوۃ الصغریٰ فاتح بلگرام وہ اس کے سالار تھے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ. ان کا قبیلہ پچبھیا کے نام سے موسوم ہے. یہ پچبھیا کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو حضرت سید محمد الدعوۃ الصغریٰ ہیں ان کے دو بیٹے سید سالار اور سید عمر, ان کی نسل سے جب شاخیں نکلی, جب نسل پھیلی تو انہی کی نسل سے حضرت سید اویس مصطفیٰ 800 سال سے ان کے آبائے کرام, ان کے آباء و اجداد, ان کے اکابرین و مشائخین انسانیت کی, سنیت کی خدمت کرتے ہیں. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو پچبھیا قبیلہ ہے اس میں ایک بہت بزرگ شخصیت تھی حضرت سید اجمل علیہ الرحمہ. ان کے جو مجلے بھائی ہیں حضرت سید عالم صاحب, ان کی نسل سے یہ لوگ. اور آج بھی
ان کی خانقاہ میں غازی حضرت عباس علمدار کے علم کا ایک ٹکڑا موجود ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ بلگرام ضرور ہیں، اگر گئے ہیں تو فبہا، اگر نہیں گئے ہیں تو ایک بار ضرور جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان سے مرید ہو جائیں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کی تعریف خوب کریں، اتنا کہوں گا اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ ایک مرتبہ آپ ضرور پھر دیکھیے وہاں کی خاکساری، وہاں کی علماء نوازی، وہاں کی علم دوستی، وہاں کی عاجزی، وہاں کا تصور، وہاں کی محبتیں، وہاں کے جلوے، تب آپ کو دیکھنے کو ملے۔ مجھ سے تو اگر کوئی پوچھے کہ آپ لوگ بار بار بلگرام سے آتے ہیں، کیا ملتا ہے آپ کو، تو میں برجستہ کہہ دوں گا، میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں برجستہ کہہ دوں گا مصطفیٰ کی نوری چادر کا صدقہ ملے گا آپ کو بلگرام، حسین اعظم کے خون آلودہ پیرہن کی خوشبو ملے گی آپ کو بلگرام میں، غوث اعظم کی کرامت کبریٰ کا عنصر ملے گا آپ کو بلگرام میں، غریب نواز کی پرہیزگاری کا عرفان ملے گا آپ کو بلگرام میں، حضور فاتح بلگرام کے تقویٰ کی بہاریں ملے گی آپ کو۔ تو وہاں کی دو بڑی پرسنالٹی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، حضرت عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ، بہت پائے کے بزرگ ہیں، اور ایک دوسری شخصیت الدعوۃ الصغریٰ حضرت سید محمد صاحب، جن کی نسل سے حضرت، تو تھوڑی سی بات میں نے چھوڑ دی، وہاں جو ہے غازی عباس علمدار کے علم کا ایک ٹکڑا، 7 محرم کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، 7 محرم کو بہت بڑا جلوس، میں نے اس میں تو شرکت نہیں کی ہے کبھی، لیکن مجھ کو لوگوں نے بتایا ہے وہاں کے حضرات جو ہے وہ میرے رابطے میں رہتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ میرے محترم حضرت علامہ مفتی غلام غوث صاحب اور حضرت مولانا عبدالکریم صاحب، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے کہ عباس علمدار کے علم کے اس ٹکڑے کے اشتہار اور وسیلے سے جو دعائیں کی جاتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں قبولیت کا۔ جب کوئی اٹھاتا ہے عباس کے پرچم کو، محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی منسٹر۔ میں آپ کو شعر سناتا ہوں، بات آ گئی عباس علمدار کی، جب کوئی اٹھاتا ہے عباس کے پرچم کو، محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی منسٹر ہے، ایک منتری بھائی پر اتراتی ہے یہ دنیا، عباس کے 2 بھائی جنت کے گورنر ہیں، عباس کے 2 بھائی۔ وہاں اس علم شریف کا ایک ٹکڑا ہے، جانکاری اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کبھی ہم لوگوں کا پہنچنا ہو۔ ایک مرتبہ کیونکہ حضرت کے ساتھ تو بہت میرا سابقہ پڑا ہے اور بہت کرم فرماتے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالباً فرخ آباد کے کسی پروگرام میں موجود تھا اور حضرت بھی تھی وہاں۔ حضرت نے پوری تقریر سنی اور اس کے بعد کہا آپ کو جانا کس ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت خالبوئی سے 10 ڈاؤن سے میرا ٹکٹ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چلو خانقاہ تھوڑی دیر آرام کرنا، اپنی گاڑی سے لے کے خانقاہ تشریف لائے۔ میں نے باہر سے فاتحہ پڑھی، مفتی غلام غوث صاحب نے میرے آرام کرنے کا انتظام کیا، اور حضرت نے اپنے خادم خاص سے فرمایا، اب دیکھیے حضرت جب ہم لوگ کو حضرت کہتے ہیں تو پھر کیا محسوس ہوتا ہے سمجھ لیجیے،
حضرت نے اپنے خادم خاص سے فرمایا کہ جو نئی گاڑی ابھی آئی ہے مولانا صاحب کو اسی گاڑی سے اسٹیشن تک چھوڑ دیجیے گا، اس کی شروعات بھی ہو جائے گی۔ اتنے بڑے محبتی اور علماء نواز ہیں کہ بس جب وہ نوازنے پر آتے ہیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ان کو آنا تھا، نہیں آ سکے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آئیں گے اور ہم سب کو خریدار کریں گے۔